بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رخصتی کا وہ لمحہ جب ایک باپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، ماں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور بیٹی کی نظریں اس آنگن کو آخری بار حسرت سے دیکھتی ہیں جہاں اس نے بچپن گزارا ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب صرف آنسو نہیں بہتے، دعائیں، نصیحتیں اور دعاؤں میں لپٹے ہوئے الفاظ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، ہر ماں باپ کو یہ احساس بہت دیر سے ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اگر وقت پر اپنی بیٹی کو سمجھا دیتے تو شاید وہ بیٹی زندگی بھر نہ روتی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی 5 ایسی نصیحتیں بتائیں گے جو ہر باپ کو رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو لازمی کرنی چاہیے، ورنہ وہ بیٹی زندگی بھر دکھ سمیٹتی رہے گی۔ مگر ان 5 نصیحتوں کو جاننے سے پہلے آئیے ایک جھلک دیکھتے ہیں ان کہانیوں کی جو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرے گھر میں لکھی جاتی ہیں مگر بولی نہیں جاتی۔ عائشہ کی کہانی لیجیے، جو ایک خوشحال گھر سے رخصت ہو کر سسرال پہنچی۔ رخصتی کے وقت سب نے کہا، بیٹا سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، سب کا دل جیتنا اور ہر بات پر صبر کرنا۔ عائشہ نے یہی کیا، مگر جب شوہر کا مزاج بگڑا، جب ساس کی باتیں دل چیرنے لگی، جب تانے زخم بن کر روح میں اترنے لگی، تو وہ دن رات صرف یہی سوچتی رہی، کاش امی نے مجھے کچھ اور سکھایا ہوتا، صرف برداشت نہیں، کچھ کہنے کا بھی حوصلہ دیا ہوتا۔ آج ہزاروں عائشائیں انہیں آنسوؤں میں بہہ رہی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان رازوں سے آگاہ کریں گے جو عام طور پر رخصتی کے وقت چھوٹ جاتے ہیں، مگر ان کی قیمت ایک بیٹی ساری زندگی دیتی ہے۔ تو آئیے ان 5 نصیحتوں کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ہر نصیحت سے پہلے ایک حقیقی کہانی سنائیں گے جو اس نصیحت کی اہمیت کو اجاگر کرے گی۔ پہلی کہانی ہے مریم کی، ایک سادہ دل اور فرمانبردار بیٹی جو شادی کے بعد ہر بات پر خاموش رہتی تھی۔ شوہر دیر سے آتا، فون پر باتیں چھپاتا، ساس ہر روز تانے دیتی، مگر مریم نے صبر کو ہی نجات سمجھا۔ ایک دن وہ تھک گئی اور ماں کو فون کیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ہم نے تو تجھے صبر سکھایا تھا، مگر اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی سکھانا چاہیے تھا۔ پہلی نصیحت، بیٹی کو یہ سکھائیں کہ صبر کا مطلب ظلم سہنا نہیں، بلکہ سمجھداری سے حق کا دفاع کرنا ہے۔ دوسری کہانی ہے ندا کی، جس نے شادی کے بعد سب رشتوں کو نبھانے میں اتنی خود کو فنا کیا کہ اپنی پہچان کھو بیٹھی۔ وہ جو ایک ذہین، تعلیم یافتہ اور باوقار لڑکی تھی، وہ ساس کی پسند، شوہر کے مزاج اور خاندان کے تقاضوں میں یوں گم ہوئی کہ خود کو پہچاننا ہی بھول گئی۔ دوسری نصیحت، بیٹی کو سکھائیں کہ وہ اپنی شناخت، اپنے خواب اور اپنی ذات کو کبھی نہ کھوئے۔ رشتے نبھائیں مگر اپنی خودی باقی رکھیں۔ تیسری کہانی ہے زینب کی، جو سسرال میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کرتی، ہر مشکل لمحے میں فون کرتی اور ماں کی رہنمائی پر تکیہ کرتی۔ ایک دن شوہر نے طعنہ دیا، تم ابھی تک ماں باپ کے آنگن میں ہو یا میرے گھر میں؟ زینب کی آنکھیں کھل گئی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ تیسری نصیحت، بیٹی کو بتائیں کہ شادی کے بعد نیا گھر اس کی اصل زندگی ہے اور اسے خود اپنی جگہ بنانی ہے۔ ہر بات ماں سے پوچھنے کے بجائے حالات کا سامنا خود کرنا سیکھے۔ چوتھی کہانی ہے فاطمہ کی، جس کی مالی حالت کمزور تھی۔ وہ شادی کے بعد خود پر انحصار نہ کر سکی، نہ تعلیم مکمل کی، نہ کوئی ہنر سیکھا۔ جب حالات بگڑے، شوہر بے روزگار ہوا،
تو فاطمہ کے پاس نہ کوئی سہارا تھا نہ خود کفالت کا ہنر۔ چوتھی نصیحت، بیٹی کو یہ سکھائیں کہ وہ ہمیشہ مالی خود مختاری کا ہنر سیکھے، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تعلیم، ہنر اور عزت کی روٹی اسے خود پر بھروسہ دینا سکھائے گی۔ پانچویں اور آخری کہانی ہے سبا کی، جو ہر بات اپنے دل میں رکھتی، کسی کو نہ بتاتی، نہ اپنی ماں کو نہ بہن کو۔ دن بدن وہ ٹوٹتی گئی، یہاں تک کہ وہ اندر سے خالی ہو گئی۔ جب ماں کو پتہ چلا تو سب کچھ بکھر چکا تھا۔ پانچویں اور آخری نصیحت، بیٹی کو سکھائیں کہ وہ اپنے جذبات کو دبائے نہیں، اعتماد والے رشتوں سے بات کرنا، مشورہ لینا اور اپنے دل کی بات کہنا سیکھے۔ خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ یہ وہ 5 نصیحتیں ہیں جو اگر رخصتی کے وقت بیٹی کو سکھا دی جائیں تو وہ زندگی کے نشیب و فراز میں تنہا نہیں بکھرتی۔ یہ نصیحتیں صرف الفاظ نہیں، بیٹی کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ چراغ ہیں جو اندھیروں میں اس کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی زندگی بھر نہ روئے تو ان نصیحتوں کو صرف کہیے نہیں، اس کے دل میں اتار دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر باپ، ہر ماں اور ہر بیٹی تک یہ پیغام پہنچے، کیونکہ ایک نصیحت وقت پر ایک زندگی بچا سکتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں تاکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد مکمل ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔